الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن تنصروه فقد نصركم الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف آواز بلند پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں بھائیوں گزشتہ سے بےواسطہ جمعہ وقت اور حالات کے پیش نظر اتفاق و اتحاد کے حوالے سے گفتگو کی تھی آج اسی موضوع کی مناسبت سے امت مسلمہ کے زوال کا اسباب اس حوالے سے چند گزارشات درج کروں گا محترم سامعین آج امت مسلمہ کی من حیث القوم ہوا اکھڑ چکی ہے امت مسلمہ کی نہ کہیں عزت ہے نہ عظمت امت مسلمہ کا نہ روب ہے نہ دبدبہ
کوئی بھی ملک امت مسلمہ سے نہیں ڈرتا اور مسلمان ممالک تمام ممالک سے ڈرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ مسلمان فرقوں میں، ٹولیوں میں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے امت مسلمہ کو جمع فرمایا، اور جن افراد کو جمع فرمایا وہ افراد یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام سے قبل ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، مسلسل محنت فرمائی، اور وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کو خون دینے والے، جان چھڑکنے والے بن گئے، آپس میں شیر و شکر بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اخوت، بھائی چارہ، صلہ رحمی، ہمدردی، یہ ساری اچھی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا فرما دی۔ اور پھر قرآن نے انہیں کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں پھر ایسے حضرات صحابہ کرام کی بے شمار تعریفیں بھی بیان فرمائی اور بے شمار مثالیں بھی بیان فرمائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے شمار تعریفیں بھی کی، انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ بھی دیے، رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دیا، اور ان کی مثالیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے امت مسلمہ کو جمع فرمایا اور ان کے اندر اخوت، بھائی چارہ، یہ والی صفات پیدا فرمائی۔ تو جب تک یہ والی صفات مسلمانوں میں رہی، اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، تو مسلمان پوری دنیا میں غالب رہے، چھائے رہے، متفق و متحد رہے۔ اور جب مسلمانوں کے اندر سے یہ صفات ختم ہوئی، مسلمان پھر پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اور تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی مسلمانوں نے جنگ میں پہل نہیں کی، ہمیشہ جنگ میں کفار نے پہل کی ہے۔ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یہ ساری جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا بعد میں صحابہ کرام کی زندگی میں جب بھی کبھی جنگ ہوئی ہے، ہمیشہ کفار نے پہل کی ہے، مسلمانوں نے کبھی پہل نہیں کی۔ اور دوسرا یہ کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ تعداد میں کم رہے ہیں اور کفار ہمیشہ تعداد میں زیادہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ قلت و کثرت نہیں، تعداد کی کمی زیادتی نہیں، افواج کی کمی زیادتی نہیں، وسائل کی کمی زیادتی نہیں، اسلحے کی کمی زیادتی نہیں۔ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ ایمان کی کمزوری، اتحاد کی کمزوری ہے۔ جب تک مسلمانوں کا ایمان مضبوط رہا، اتحاد مضبوط رہا، مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے، غالب رہے، چھائے رہے۔ جب مسلمانوں کا ایمان کمزور، اتحاد کمزور، مضبوط سے مضبوط حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ ایک جنگ ایسی بھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اس میں مسلمانوں نے پہل کی اور مسلمان تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان تنصروہ فقد نصرہ اللہ نہیں، وہ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے، غزوہ حنین کے متعلق ہے، الا تنصروہ فقد نصر ان تنصروہ
یہ اس کے بعد ہے حنینی، اس طرح کی اسی آیت کے آگے پیچھے ہے. تو بہرحال اسی سورہ توبہ کے اندر 10ویں سپارے کے اندر اللہ پاک نے اس جنگ کا نقشہ بھی کھینچا ہے. اب اس جنگ میں کیا تھا کہ کفار مکہ کو فتح کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. کفار ابھی صرف سوچو بچار کر رہے ہیں. مسلمانوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ کفار مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو مسلمانوں نے سوچا کہ تعداد میں ہم زیادہ ہیں تو کیوں نہ ہم آج جنگ میں پہل کر دیں. تو بس پھر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خاص طور پر جو نو مسلم تھے، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تو کافی سارے نو مسلم شامل ہو گئے بہت زیادہ تعداد میں. اب جو نو مسلم تھے، اب انہوں نے جب دیکھا کہ ہم کفار پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 40 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی حنین تھی. ابھی وہ وہاں بیٹھ کر صرف پلاننگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی. 40 کلومیٹر دور وادی حنین. اب مسلمان مکہ سے چلے. سن 8 ہجری شوال المکرم کا مہینہ ہے. سن 8 ہجری شوال کا مہینہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور وہ 9 مسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وادی حنین کی طرف چل دیے. اور 9 مسلم آج خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ کہ پہلی دفعہ ایسا موقع آیا کہ مسلمان 12,000 کی تعداد میں اور کفار تعداد میں کم تھے. اور 9 مسلم خاص طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے آسان ہے یہ جنگ. اب ان کا اللہ کی ذات پر وہ یقین نہ رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا. اور جو پرانے صحابہ کرام تھے وہ تو سمجھتے تھے یہ قلت و کثرت کچھ بھی نہیں، اصل معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اب جب 9 مسلم کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہوا تعداد کی زیادتی دیکھ کر، تو بس پھر کیا ہوا؟ جب مسلمان میدان جنگ میں پہنچے، کفار پہلے ہی تدبیر اختیار کر چکے تھے. کفار نے یک بار کی حملہ کیا اور مسلمانوں کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ تیر کہاں سے اور کیسے آ رہے، پتھر کہاں سے اور کیسے آ رہے. مسلمان وہ میدان جنگ چھوڑ کر تتر بتر ہو گئے، بکھر گئے. ایسا اچانک کافروں نے حملہ کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے خچر پر سوار ہیں. اس سواری کی رکاب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، لگام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ سارے حضرات بھاگ گئے اور سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سواری سے نیچے اترے اور پھر پکار کر کہا، ان النبی لا کذبا ان ابن عبد المطلب، اللہ کی قسم میں اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اے مسلمانوں کہاں ہو؟ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا جان سے کہا ان کو آواز دو، پکارو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بلند تھی، بلند آواز سے پکارا ہے بدر والو، احد والو، اے خندق والو. خاص طور پر یہ الفاظ کہے، اے بیت رضوان والو، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کہا اے بیت رضوان والو کہاں ہو؟ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بلند آواز ان تتر بتر مسلمانوں کے کانوں میں پڑی، مسلمان ایک مرتبہ پھر میدان جنگ میں، میدان جہاد میں جمع ہوئے. گھمسان کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی. 300 سے زیادہ کفار مشرکین قتل ہوئے. صرف 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور اللہ نے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا. تو یہ پہلی جنگ ایسی تھی کہ مسلمانوں نے پہل بھی کی اور تعداد میں بھی زیادہ، لیکن جیسے ہی 9 مسلم صحابہ کرام کا تھوڑا سا ایمان کمزور ہوا
تعداد کی کثرت کو دیکھ کر اللہ نے کایا پلٹ دی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر متوجہ کیا، اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ کی مدد کی طرف متوجہ کیا، تو پھر یہی مسلمان رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ کرام کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اور اس جنگ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا. 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، 6,000 جنگی قیدی مسلمان. اب مسلمانوں کو تو اس چیز کی لالچ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین سے وادی جعرانہ حجاج کرام جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے حضرات جاتے ہیں، تو مسجد جعرانہ یا وادی جعرانہ وہاں پر ان 4 صحابہ کرام کی قبور موجود ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. بالکل مسجد جعرانہ کے ساتھ چھوٹا سا قبرستان ہے. تو جب وہاں جائیں، وہاں سے بڑا عمرہ ہوتا ہے مسجد جعرانہ سے. ظاہر ہے جب پاکستان سے حاجی یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ایک عمرہ یہاں سے بڑا، اور دوسرا بڑا عمرہ مدینہ سے، اور تیسرا بڑا عمرہ مسجد جعرانہ سے. اور وہاں پر ایک کنواں بھی ہے جو انتہائی کڑوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کنواں ہے اور اس کا پانی بھی کڑوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور پھر پانی کو دوبارہ اپنے منہ مبارک سے پانی لگا کر پانی کو دوبارہ اس میں ڈالا. 1450 سال گزر گئے، آج بھی اس کنویں کا پانی میٹھا ہے. مسجد جعرانہ جب آپ جائیں وہاں دیکھیں گے کنواں بھی آج موجود ہے اور 4 صحابہ کرام کی قبور بھی وہاں پر موجود ہے. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 2 سے 3 ہفتے تک انتظار کیا کہ حنین والے آئیں اور اپنے قیدیوں کو بھی چھڑا کر لے جائیں اور اپنا مال غنیمت بھی لے جائیں، کیونکہ مسلمان کو مال غنیمت کی لالچ نہیں ہوتی. 2 سے 3 ہفتے انتظار کرنے کے بعد کوئی بھی نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت پھر تقسیم کر دیا. اب اللہ کی طرف سے ایسے ہوا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا. مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد ایک خاتون آئی اور صحابہ کرام سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا کہ کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کون ہے، پوچھو کیوں ملنے آئی. تو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ میں اس کی بہن ہوں اور ملنے کے لیے آئی ہوں. جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، کہا بلاؤ. جب وہ خاتون نے پوچھا بھی تم میری بہن کیسے ہو، کہا کہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دی، اس بہن کے اکرام میں بٹھایا، پوچھا کیسے آنا ہوا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ وادی حنین یہ ہمارا قبیلہ ہے، ہماری برادری ہے، ہمارا کنبہ ہے. جتنے بھی قیدی ہمارے رشتہ دار، جتنا بھی مال ہمارے رشتہ داروں کا مال، میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن آپ نے دیر کر دی، 2 سے 3 ہفتے میں نے انتظار کیا، کوئی بھی نہ آیا، لیکن آپ آئی ہو بھائی کے پاس تو میں خالی نہیں لوٹاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو میرا حصے میں مال غنیمت آیا وہ سارا کا سارا واپس کر دیا جائے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ واپس کر دیا، تمام کے تمام صحابہ کرام نے جتنا جس کے پاس حصہ آیا سب نے وہ حصہ واپس کر دیا. اس منظر کو دیکھ کر 6,000 جنگی قیدی اور بلکہ پورا کا پورا کنبہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مشرف اسلام ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر مسلمان تو یہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ ایک جنگ جس میں سب سے زیادہ مال غنیمت آیا، مسلمان کو مال غنیمت کی لالچ نہیں تھی، وہ بھی واپس کر دیا. مسلمان کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. مسلمان کے ہاں سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے. مسلمان تو یہ تھے. تو جب تک مسلمانوں کا انداز یہ تھا، مسلمانوں کا طور طریقہ یہ تھا، مسلمان متفق و متحد تھے، مسلمانوں میں اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، غم گساری یہ جذبہ تھا، مسلمان پوری دنیا میں غالب رہے
اور جب مسلمانوں کے اندر سے یہ جذبہ ختم، مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہے۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ذرا دیکھیے کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ کیا ہے، کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ کہ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ اپنی امت کا، یا اللہ اپنے محبوب کی امت کا حال دیکھ، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ تو اپنا نام ہے اعمال میں۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ ملک ہے، یہ اسلامی ماحول اور معاشرہ ہے، لیکن دوسری طرف اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھیے، اپنے زندگی میں، اپنے کردار میں، اٹھنے بیٹھنے چلنے میں دیکھیے، اس ماحول میں کون سی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی؟ فحشی عام ہے، عریانی عام ہے، بدعات، رسومات، خرافات عام ہیں، اللہ کے حکموں سے منہ موڑا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا جاتا ہے۔ کون سی برائی ہے جو اس ماحول اور معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ کون سا اللہ رسول کا حق ہے جو ادا ہو رہا ہے؟ نماز کی بات کر لیجئے تو دیکھیے کتنے نمازی ہیں۔ رمضان میں یہی مسجد کھچا کچ بھری تھی اور آج نمازی ہے۔ کتنے مسلمان زکوٰۃ کے متعلق جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی فرض ہے؟ پوچھ لیجئے، نہیں جانتے۔ روزے کے متعلق دیکھ لیجئے، حج کے متعلق دیکھ لیجئے، مسلمان ان بنیادی فرائض سے آگاہ نہیں ہے۔ تو جب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، تو یقیناً ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی اچھے فیصلے فرمائے۔ جب تک میں اور آپ اپنے اعمال کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو درست نہیں کریں گے تو تب تک اللہ سے اچھائی کی امید نہ رکھی جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ انسان توبہ کرے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ فرمایا اے ایمان والو جب توبہ کرو تو پھر پکی سچی توبہ کرو۔ جب پکی سچی توبہ کریں گے پھر کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ امید بلکہ یقین یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ شرط کیا ہے؟ انسان پکی سچی توبہ کرے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی مدظر لہو نے اپنی کتاب تراشے میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بارش نہیں برس رہی، تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ رب العزت سے درخواست کیجئے، التجا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان میں آ گئے اور اللہ پاک سے ملتجی ہوئے ہیں، باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم التجا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھ سے سوال کرتے ہیں تو بارش برسا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری اس قوم میں، تمہاری صفوں میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جو 40 سال سے گناہ میں مبتلا ہے، جب تک تم اپنی صفوں سے اس کو نہیں نکالو گے تب تک بارش نہیں برسوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف ملتجی ہوئے، متوجہ ہوئے اور اپنی قوم سے کہا بھی سنو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تمہاری قوم میں، تمہاری صفوں میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جو 40 سال سے گناہوں میں لگا ہوا ہے، جب تک وہ اپنی صف سے نہیں اٹھے گا تب تک بارش نہیں آئے گی۔ اب وہ شخص سن رہا ہے، سمجھ گیا کہ اللہ پاک میری طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ شخص پریشان ہے کہ اگر میں سب سے اٹھتا ہوں تو پھر پوری قوم کی انگلیاں میری طرف اٹھے گی، اور اگر میں سب سے نہیں اٹھتا تو پھر بارش نہیں برسے گی۔ بس پھر کیا تھا؟ وہی بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں پکی سچی توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے ملتجی ہے باری تعالیٰ جانتا ہوں کہ میں ہوں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، 40 سال تک تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، میں امید نہیں یقین رکھتا ہوں آج بھی تو پردہ ڈالے گا، میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے صلح کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ بس یہ کہنا تھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا؟ آپ نے تو
کہا تھا جب تک وہ بندہ سب سے نہیں اٹھے گا بارش نہ برساؤں گا. ابھی تو کوئی اٹھا ہی نہیں اور بارش برس گئی. اللہ نے فرمایا اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ بندہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے 40 سال تک اس پر پردہ رکھا تو آج میں تجھے کیسے بتاؤں کہ وہ بندہ کون ہے؟ تو آج کے اس ماحول میں جبکہ ہر طرف پریشانی ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب میں اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں گے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں تمام بادشاہوں کا مالک ہوں، تمام بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں. یہ اللہ فرما رہا ہے تمام بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے. جب تک بندے میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں میں ان بادشاہوں کے دل نرم کر دیتا ہوں، وہ اپنی عوام سے رعایا سے نرمی والا معاملہ کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ان کے دل سخت کر دیتا ہوں، پھر وہ بادشاہ اپنی رعایا پر سختی والا معاملہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو جب ایسا معاملہ ہو بادشاہوں کو برا بھلا مت کہنا، بادشاہوں کو بد دعا مت دینا، تم میرے سامنے آ کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر مجھ سے معافی مانگنا، گر گرا کر رونا، عاجزی طلب کرنا، آنسو بہانا، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور بادشاہوں کے دل نرم کر دوں گا، بادشاہ پھر تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. آج یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. آج مسلمان اپنے آپ کو درست کر لے، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں گے. اللہ رب العزت 21ویں سے 22ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ فرماتے ہیں جیسے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں ویسے میری طرف سے فیصلے پہنچتے ہیں. ہمارے اعمال جیسے جا رہے ہیں تو ویسے فیصلے آ رہے ہیں. رونا دھونا کس بات کا؟ سیاستدانوں کو برا بھلا کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے یہ کہ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. کیوں؟ میں اور آپ ان کی چغلیاں کر رہے ہیں، ان کا بھلا کر رہے ہیں، فائدہ کیا؟ نقصان تو اپنا کر رہے ہیں، ان کا تو فائدہ ہو رہا ہے. جب میں اور آپ سیاستدانوں کی چغلیاں کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا. پھر آپ ان کا فائدہ کر لیں جتنا کرنا چاہتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. پھر دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے تو اس میں پہلا عمل کیا کہ توبہ استغفار، اور دوسرا عمل یہ کہ فرض نمازوں کا اہتمام کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والو استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ اللہ پاک نے طریقہ بتایا ہے کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی گواہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اس بات کی گواہ ہے. جب بھی انہیں پریشانی ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی گواہ ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں اگر تیز آندھی چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے جاتے اور یہ خیال کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیز آندھی طوفان کی صورت میں بدل دے اور وہ طوفان عذاب کی شکل اختیار نہ کر لے. تیز آندھی چلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی حال تھا. جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، نوافل پڑھ کے اللہ پاک سے مدد طلب کرتے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور میرا اور آپ کا حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہم سے تو فرض نماز ہی پوری نہیں ہوتی، 5000 نماز ہی نہیں پڑھی جاتی.
اور بات ہم کرتے ہیں جہاد کی، بات کرتے ہیں فلسطین کی، بات ہوتی ہے علماء کی، جو علماء بھی جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں، فلاں فلاں بھی جتنے ہیں اتنی بات رکھیں۔ جس آدمی سے پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا رہی، اس کو حق نہیں وہ کسی کو پر انگلی اٹھائے، وہ کسی سیاستدان کی بات کرے یا علماء کی بات کرے یا وہ جہاد کی بات کرے، اس کو کیا حق ہے کہ تم پنجگانہ نماز پڑھنے کا عادی بات پھر جا کے بات کر۔ تو پہلا کام ہے توبہ استغفار، اور دوسرا کام ہے پنجگانہ نماز کا عادی اپنے آپ کو بنانا۔ اس پرفتن دور میں بھی اگر اپنے آپ کو پنجگانہ نماز کا عادی نہیں بنا سکے تو پھر کب بناؤ گے؟ اور تیسرا کام باہمی اختلاف کو ختم کرنا۔ قرآن پاک کے اندر سپارہ نمبر 10 اللہ فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کے حکموں پر چلو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ کرو۔ اگر تم آپس میں تنازع کرو گے، اللہ فرما رہے ہیں فَتَفْشَلُوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیے کہ یہ امت آپس کے اختلاف میں، آپس کے جھگڑوں میں، گھر گھر کو دیکھیے، ماحول کو دیکھیے، معاشرے کو دیکھیے، بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بہن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں بیٹی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ہم آپس کے تنازع میں بکھر چکے ہیں۔ یہ وہ امت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت سے جمع فرمایا۔ اس امت کے اندر اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور آج دیکھیے ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہو چکے ہیں۔ آج وہ مسلمان تھا کسی کے غم میں شریک ہوتا تھا، اور آج کا مسلمان کسی کو مصیبت میں دیکھ کر ہنستا خوش ہوتا ہے اور کیا رہتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ آج کا مسلمان یہ جملہ کہتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ گھروں کا حال دیکھ لیجئے، ہم سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے، پڑوسی تنگ ہے، اور پھر دیکھ لیجئے جن کے ساتھ معاملات ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کوئی ہمارے سے راضی ہے ہی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، ہر ایک کے حقوق ادا کرو، اور دوسرے لوگ حق ادا نہیں کر پا رہے۔ تو باہمی اختلاف کو ختم کرنا یہ تیسرا اور بنیادی کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باہمی اختلاف میں جو سب سے خطرناک چیز ہے، فرمایا بدگمانی۔ جو ہمارے ہاں جو باہمی اختلاف پایا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بدگمانی ہے۔ ہر ایک کے بارے میں منفی سوچ رکھنا کہ یہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہوگا، میرے بارے میں ایسے ہی کہتا ہوں۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اللہ فرمائے اے ایمان والو برے گمان سے بچو، برا گمان بے شک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے بدگمانی۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم برے گمان سے بچو، برا گمان تمام جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آج یہ بیماری ہمارے اندر عام ہے، ہر دوسرے کے بارے میں ہم بدگمانی رکھتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، اور جاسوسی کرنا، ٹو کرنا، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام جمع تھے، فرمایا میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بڑا عمل نہ بتاؤں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بڑا عمل؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہمی تعلقات کو درست رکھنا یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بڑا عمل ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی تعلقات کو بگاڑ دینا یہ دین کو موڑ دیتا ہے۔ فرمایا جس طرح اس طرح کے ذریعے سے سر کے بالوں کو موڑ دیا جاتا ہے، فرمایا باہمی تعلقات کو خراب کرنا یہ دین کا صفایا کر دیتا ہے، اس شخص کے اندر دین رہتا ہی نہیں۔
تو پہلی چیز ہے توبہ استغفار، ان حالات میں توبہ استغفار کرنا، اور دوسری چیز ہے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، اور تیسری چیز ہے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا۔ جب تک مسلمانوں کے آپس کے تعلقات مضبوط رہے، مسلمانوں کی حکومتیں مضبوط رہی، اور جب مسلمانوں کے آپس کے تعلقات بگڑ گئے تو پھر آپ دیکھ لیجئے مضبوط سے مضبوط تر حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ ہم موجودہ دور میں دیکھ لیجئے، لیبیا ہے، عراق ہے، شام ہے، افغانستان ہے، ہمارے قرب و صومالیہ ہے، کتنے ممالک ایسے ہیں جب مسلمان کمزور ہوئے ان کے ہاتھوں سے مضبوط تر حکومتیں اور سلطنتیں چلی گئی۔ تو ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اپنے معاشرے سے شروع کرنا ہے، اپنے تعلقات کو درست کرنا۔ اور چوتھی اور آخری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ یدفع البلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، صدقہ اور ہدیے کی بات کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ تو مسلمان کے اوپر فرض ہے، اگر ایک مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا گندم کا موسم ہے عشر ادا کرتا ہے تو وہ احسان نہیں ہے، وہ تو اس کا ذمہ تھا، وہ تو فرض ہے۔ اگر میں اور آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں، وہ ہمارے ذمہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو مار پڑے گی۔ لیکن اصل ہے نفلی نمازوں کا اہتمام، نفل نماز حقیقت میں نفع ہے، زکوٰۃ تو ذمہ ہے لیکن صدقہ حقیقت میں نفع۔ ان الصدقۃ یدفع البلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جب مصیبتیں پریشانیاں گھیر لیں تو پھر تم صدقہ کثرت سے کرو، ہدیہ کثرت سے دو، تو پھر دیکھیے آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی اور مصیبتیں پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اب صدقہ اور ہدیہ کیا ہے؟ جہاں دیکھیں ضرورت بنتی ہے وہاں پیسہ خرچ کر دیں، مت دیکھیں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ دیکھیے اگلے کی ضرورت کتنی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد آپ کے سامنے ہے، اب مسجد کی ضروریات کے اوپر نظر رکھنا نمازیوں کی ذمہ داری ہے۔ اب اس ضروریات کو اگر پورا کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی ضروریات پوری فرمائیں گے۔ اگر آپ مسجد کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، جہاں جب ضرورت پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب مسجد کی آواز لگتی تھی تو صحابہ اکرام کھل کر تعاون فرماتے، جہاد کی آواز لگتی تھی تو صحابہ اکرام جہاد کے لیے مال بھی خرچ کرتے، جان بھی خرچ کرتے تھے۔ تو یہ مسلمان کا طریقہ ہے کہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ خود دیکھ لیے کہ جب مسجد کی ضرورت ہے خرچ کر دیجئے، جب مدرسے کی ضرورت ہے خرچ کر دیجئے۔ اب اس وقت ایک اور بھی ضرورت ہمارے سامنے ہے، مد نظر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں، میں اور آپ فلسطین تو جا نہیں سکتے، نہ ہی کوئی جانے دے گا۔ میں اور آپ اس جہاد کے لیے تو اپنے آپ کو تیار تو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر، لیکن وہاں جا نہیں سکتے۔ لیکن اس وقت ضرورت کیا ہے کہ جو حضرات اس سلسلے میں برسر پیکار ہیں، ہم ان کی آواز بن سکتے ہیں، جسمانی طور پر ان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، مالی طور پر ان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ جسمانی طور پر کیسے مضبوط کریں؟ جب دیکھیں کہ ان کے حوالے سے کوئی پروگرام ہے، کہیں بھی ہے، ان کے جلسے جلوس میں آپ شرکت کر لیں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہے کہ یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ جو لوگ ان کی حمایت میں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، پرامن ان کا احتجاج ہے، پرامن ان کا جلسہ ہے، پرامن جلوس ہے، پرامن ملین مارچ ہے، اگر میں اور آپ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ جانا ہمارے لیے رہے گا نہیں ہے، یہ بھی نیکیوں کی صورت میں لکھا جائے گا۔ جیسا کہ اسی اتوار کو پنجاب بھر کے تمام مسالک کا متفقہ منار بخشان میں پروگرام، تمام مسالک، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی مکتب کے ہوں، دیوبند مکتب، کسی بھی، تمام کا متفقہ پروگرام ہے اس اتوار کو منار پاکستان کے اندر۔ تو اب جب تمام مسالک کا ہے، علماء اکٹھے نہ ہوں تو تب بھی آپ حضرات کو تکلیف ہوتی بھی، مولوی تو اکٹھے نہیں ہوتے۔ جب علماء اکٹھے ہوں تو پھر بھی آپ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جی مولوی اکٹھے ہوں گے، لگتا ہے کہ کسی خاص کام کے لیے اکٹھے ہوں، بھی کوئی خاص کام نہیں، مقصد دین ہے۔
مقصد اجتماع ہے، مقصد متفق و متحد ہونا ہے اور اپنی قوت کا اظہار کرنا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اظہار کرنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جسمانی طور پر اپنے آپ کو وہاں پیش کریں، اور دوسرا ہے مالی طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہے تو اس کی ضروریات نہیں ہے۔ اگر ہم گھر میں چھوٹی سی محفل کر لیں تو جو حضرات محفل کراتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کتنا بچ رکھتا ہے۔ جب اتنا بڑا اجتماع ہو، پنجاب کی سطح پر ہو اور تمام مسالک کا متفقہ ہو، آخر ان کی ضروریات ہیں، تو اس حوالے سے اس مسجد کے ذمہ بھی کچھ لگا ہے کہ یہ بھی مالی طور پر تعاون کریں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے مؤذن حافظ صاحب نماز کے بعد یہاں کھڑے ہوں گے تو تمام احباب ان تک تعاون کریں، اور پھر ہم وہ جو پیسے ہوں گے انتظامیہ بھی اس میں اپنا پیسہ شامل کرے گی اور ہم ان تک پہنچائیں گے۔ کھانے کی ذمہ داری شہادرہ کی ذمہ داری لگی ہے، جو وہاں پہ پروگرام ہے، جو وہاں کھانے کا انتظام ہے وہ شہادرہ کی ذمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور ساتھی تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اس یوسی کے جو ذمہ دار ہیں وہ حافظ قاسم صاحب ہیں، ان تک آپ اپنا پہنچائیں۔ پانی کی صورت میں پہنچانا چاہتے ہیں، اس دن کوئی کھانا پہنچانا چاہتا ہے یا پیسوں کی صورت میں تعاون کرنا چاہتا ہے، شہادرہ موڑ پہ کیمپ بھی لگ جائے گا انشاءاللہ آج شام تک، وہاں آپ پہنچیں تب بھی ٹھیک ہے، ہمارے ذمہ دار تک پہنچائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم فلسطین کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو پھر جب ضرورت پڑتی ہے جسمانی تعاون کی یا مالی تعاون کی، تو پھر میرا اور آپ کا امتحان اور آزمائش ہے کہ ہم کتنا آگے بڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ جو بھی کہا سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔